السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہیے۔ حضرت ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی، یعنی حضرت عباس کے بیٹے، ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے، انہوں نے حضرت معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہیے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے قریش کے، اور حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھے، بیٹھ کر تھے۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر آتے ہوئے اجازت مل گئی، تو اندر آتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں عبداللہ ابن عباس سے ایسے سوالات کروں گا کہ جن کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے، ایسے ایسے سوالات کرتا ہوں میں ان سے کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیا پیار دیکھو صحابہ میں، حالانکہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے، دیکھو ایسی بات چیت ہمیں کرے گا نا، آنے والے کا دل دکھ جاتا۔ صحابہ کے دل پاک ہوتے تھے، صحابہ کی سب سے بڑی صفت یہ تھی۔ صحابہ میں 3 صفات سب سے زیادہ مشہور تھی، کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ ایک، صحابہ کا دل بڑا پاک ہوتا تھا، کبھی بھی کسی کی نفرت دل میں نہیں رکھتے تھے، روزانہ رات میں اپنے دل کو پاک کر کے سویا کرتے تھے۔ پہلی بات تو رکھتے نہیں تھے، اگر بتقاضۂ بشریت یعنی انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ دل میں آ جاتا کسی کے بارے میں تو رات ہونے سے پہلے معافی تلافی کر کے سویا کرتے تھے۔ دوسری چیز، تکلف نہیں تھا صحابہ میں، اللہ جو دیتا وہ کھاتے، اللہ جو دیتا وہ پہنتے، اللہ جو دیتا وہ استعمال کرتے۔ تو تیسری چیز تھی، صحابہ کا علم بڑا گہرا تھا، اعمقہم علما، صحابہ کا علم بڑا گہرا تھا، بہت زبردست تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ پڑھانے والے خود کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو کتاب پڑھاتے تھے قرآن مجید، سب سے افضل کتاب، اور جس جگہ بیٹھتے تھے جگہوں میں سب سے افضل جگہ حرم، ارے بس، اور امتحان لینے والا خود اللہ۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن عباس سے آپ سوالات کریں، اور عبداللہ بن عباس جواب نہ دے سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، بڑے زبردست صحابی ہیں، آپ سوالات کرو وہ ضرور جواب دے دیں گے، ان کو جواب دینا کوئی مشکل نہیں۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے تھے، کب دیکھو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت جی مولانا پیر صاحب دامت برکاتہ ہو، اللہ حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت سے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ حضرت حالات بہت نازک ہیں، مسلمان اپنے ایمان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، غیر مسلم بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو حضرت کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت نے کہا
کہ غیر مسلم جہاں تھے وہیں ہیں، ان آگے نہیں بڑھ رہی، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ لیکن مسلمان نیچے آ گئے، اس لیے غیر مسلم بڑے نظر آ رہے۔ یہ ہمارا جو مقام تھا، ہمیں وہ مقام سے نیچے آ گئے، تو اب ہمارے علاوہ ہر ایک ہمارے سے بڑے دکھ نہیں گئے کہ تو ہمیں ہمارے مقام سے نیچے آ گئے، ہے کہ نہیں؟ ہمیں 2 سیڑھی نیچے اترے بھائی، 2 سیڑھی کوئی اوپر کھڑا ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ ان کے اوپر کھڑے تھے، لیکن ہمیں 2 سیڑھی نیچے اتر گئے، تو اب انہیں اوپر ہو جاتی نہیں، ہمیں نیچے ہو جاتی۔ تو حضرت نیچے اترنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں نیچے اتر گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آج امت قرآن پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ جس قرآن کا دورہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبرائیل سے کرتے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے، جبرائیل کو قرآن سناتے تھے ہمارے نبی۔ قرآن سے بڑا عشق تھا ہمارے نبی کو، صرف رات میں 6.25 پارے پڑھتے تھے۔ میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن پڑھنا نہیں ہوتا ہمارا ہاتھ سے۔ حالانکہ ہمارے نبی ٹہرا ٹہرا کو، ٹکا ٹکا کو تجویز سے، خوش الحانی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے والے ہمارے نبی کیا پڑھتے رہے گا؟ قرآن سے محبت تھی ہمارے نبی کو، اور صحابہ قرآن کے عاشق تھے۔ جب تک ایک آیت سیکھ کر اس آیت پر عمل نہیں ہوتا تھا، دوسری آیت نہیں سیکھتے تھے، لیکن تو اس آیت کا بھی حق ادا ہوا نہیں ہوگا۔ پوری کی پوری آیت سیکھتے، سمجھتے، اسے اپنے علم کے مطابق سجاتے آیت کو، پھر دوسری آیت سیکھتے۔ تب تک دوسری آیت نہیں سیکھتے تھے صحابہ۔ قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عاشق تھے، اپنی نمازوں کو قرآن سے کیا کرتے تھے؟ سجایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی صفت، حضرت عبداللہ ابن عباس کیا بول رہی؟ کہ حضرت ابو بکر قرآن کی تلاوت فرمانے والے تھے۔ کب دیکھو قرآن کی تلاوت۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں پہلے قرآن تو ہوتے تھے، لیکن آج کل ڈر کر قرآن بھی رکھ رہی نہیں، کہ تو رکھ کو بیعت بھی ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن کو کہاں دیکھ بھیجا لو، مسجد میں دیکھ بھیجا لو، قرآن بھی رکھ رہی نہیں آج۔ اور کجی سے دور، دوسری صفت کیا ہے؟ کجی سے دور، یعنی کوئی ایسا کام نہیں جس کی وجہ سے دین سے ہٹ جائے، ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ ہمیشہ دین کے خلاف کاموں سے دور رہتے تھے، ٹیڑھے راستے سے دور رہتے تھے، ہمیشہ سیدھے راستے پر رہنے کی کوشش کرتے تھے، اور بے حیائی سے دور رہتے تھے، کبھی بھی حیا کے ساتھ رہتے تھے، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جاتے، اس لیے کہ جب آدمی بے حیا ہو جاتا، دیکھو جب اس کے اندر شرم مر جاتی، دیکھو وہ آدمی جو چاہے کرنے تیار ہو جاتا۔ شرم و حیا رہے گا نا، کچھ بھی کرنے کے لیے شرماتا، جھجکتا۔ اور برائی سے روکنے والے، یہ صفات بتا رہی سو حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر کیا تھے؟ برائی سے روکنے والے تھے۔ خود اللہ کا حکم ہے اپنی طاقت کے برابر امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، یعنی تمہاری طاقت کہتی ہے وقتی طاقت سے اچھائی کا حکم دو، تمہاری طاقت کہتی ہے وقتی طاقت سے تمہیں برائی سے بھی روکنے کی کوشش کرو۔ اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے، حضرت ابو بکر اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے، اس لیے کہ ہمارے دین کو ہمیں اچھی طرح نہیں جانے تو پھر عمل کیا کر سکتے؟ ہم نماز کی کیا فضیلت ہے؟ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے یہ معلوم رہا تھا نہ ہمیں نماز پڑھ سکتی، حلال کیا معلوم رہا تھا نہ ہمیں حلال میں آگے بڑھ سکتی، حرام کیا معلوم رہا تھا نہ ہمیں حرام سے بچ سکتی، لیکن اپنے دین کو اچھی طرح جاننے والے نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے، اور رات کو عبادت کرنے والے، اور دن کو روزہ رکھنے والے، اور دنیا سے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا عزم رکھنے والے، دنیا سے ہمیشہ حفاظت سے رہتے تھے، دنیا میں ہمیشہ ملوث نہیں ہوتے تھے، اور مخلوق کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف اور نیکی کا حکم کرنے اور خود نیکی پر چلنے والے، اور تمام حالات میں اللہ کا شکر کرنے والے، تمام حالات میں، ہر حالت میں اللہ کا شکر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ فرماتی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ
ان عذابی لشدید، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کتنی نعمتیں میں اللہ کی، سب سے بڑی نعمت اللہ انسان بنایا، مسلمان بنایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، آنکھیں دیا ہے، زبان دیا ہے، کان دیا ہے، ہاتھ میں طاقت دیا ہے، پاؤں میں طاقت دیا ہے، دماغ کی رگیں صحیح رکھ کر ہے، پیٹ کو صحیح معنی میں رکھ کر ہے، ہر چیز برابر نظام سے چل رہی ہے۔ کتنی نعمت ہے اللہ کی۔ تو ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنے والے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبانے والے تھے، دینی ضرورتوں کو اپنے نفس کو دبانے والے، اور وہ پرہیزگاری اور قناعت میں اور زہد اور پاک دامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ پرہیزگاری میں، قناعت میں، پرہیزگاری یعنی جو حلال ہے اس میں آگے بڑھو، جو حرام ہے اس سے دور رہو۔ قناعت، اللہ تھوڑا بھی دے دے، صبر، اللہ کا شکر، قناعت بولتی ہے اسے۔ اللہ تھوڑا دیا تو بھی وہ کھالے کو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو قانع بولتی ہے، یعنی قناعت سے زندگی۔ زہد، دنیا سے دور، پاک دامنی، وہ ایک دم باحیا، ارے بس میں نیکی اور احتیاط، کوسی چیزوں میں احتیاط، اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ مطلب کیا؟ پورے صحابہ سے ان کاموں میں آگے تھے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بھی کچھ عیب لگائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ایسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ قیامت تک اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اتنے زبردست صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، بعد میں فرمایا اچھا آپ حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو حفص، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ابو حفص کنیت ہے، اللہ حضرت عمر پر کیا فرمائے؟ رحم فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ اسلام کے مددگار ساتھی، اسلام کے مددگار اور یتیموں کا ٹھکانہ، یتیموں کا ٹھکانہ، یعنی یتیم ان کے پاس آ کر اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے جن کے باپ نہیں ہوتے تھے، ایمان کا خزانہ اور کمزوروں کی جائے پناہ، کمزوروں کا ساتھ دینے والے، اور پکے مسلمانوں کی جائے قرار، اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ وہ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے، آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضامندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرمایا، اور کئی ملکوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور تمام علاقوں میں چشموں اور ٹیلوں پر تمام اطراف و اکناف عالم میں اللہ کا ذکر ہونے لگا۔ یہ سب کس کی برکت سے؟ حضرت عمر کی برکت سے۔ وہ بدگوئی کے وقت بڑے وقار والے اور فراخی و تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے۔ ارے بس کوئی برائی کا لفظ اپنی زبان سے آتا تو ہرگز لانے نہیں دیتے تھے، بدگوئی سے ہرگز برا لفظ اپنے منہ سے نہیں لاتے تھے، بری بات اپنے منہ سے نہیں لاتے تھے۔ ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے یوم حسرت تک، یعنی قیامت تک، اللہ اس پر لعنت کرے۔ جو بھی حضرت عمر سے بغض رکھے اللہ اس پر کیا کرے؟ لعنت کرے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو عمرو، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، فرمایا کہ اللہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ بڑے شریف سسرال والے اور نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے اور مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور بڑے شب بیدار اور اللہ کے ذکر کر کے، اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے دوڑ کرنے والے
اور ہر ہلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے، انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور یہودی سے خرید کر بیر روما کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی ہوئی تھی۔ پہلی بیٹی سے نکاح ہوا حضرت رقیہ سے، تو حضرت رقیہ دنیا سے چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے حضرت عثمان کا نکاح کرایا۔ جو ان کو برا بلا کہے اللہ اسے تا قیامت پریشانی میں مبتلا رکھے، پشیمان کرے، ذلیل کرے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو الحسن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو الحسن پر رحمت فرمائے۔ اللہ کی قسم، وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلا تھے۔ ارے بس رات کی اندھیروں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے، اور عظیم سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے، اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، سب علم۔ کیونکہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں، یعنی علم کا دروازہ۔ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے، ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے، ظلم و اذیت رسانی کو چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے، تمام مومنوں اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار، اور حج و سعی کرنے والوں میں سے افضل اور عدل و مساوات کرنے والوں میں سب سے بڑے جواں مرد تھے، اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے طبیب تھے۔ ارے بس جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا ہمارا، بعد میں کیا ہوا؟ بیت اللہ ہوا۔ کیا کوئی مسلمان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لاڈلے نواسوں کے ابا تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ میری آنکھوں نے ان جیسا کبھی دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گے۔ میری آنکھوں نے ان جیسا کبھی بھی نہیں دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھ سکیں گے۔ کس کے جیسا؟ حضرت علی جیسا رضی اللہ تعالیٰ۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ ان دونوں پر رحمت فرمائے، اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے لغزش ہوئی جسے اللہ جل شانہ انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی اور شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ حضرت ابو الفضل، یعنی یہ حضرت عباس کی کنیت ہے، رحم فرمائے۔ وہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی، یعنی اب چچا زاد بھائی بول رہی نا، تو اب خود چچا کی تعریف کر رہی، یعنی ہمارے نبی کے چاچا کی تعریف، ان کے ابا کی تعریف کر رہی، حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ بیٹے اب تک چاروں خلفاء کی، حضرت طلحہ کی، حضرت زبیر کی تعریف کرے، تو اب حضرت امیر معاویہ کر رہی، کیا کر رہی؟ عبداللہ بن عباس جو بیٹے ہیں ان کے ابا کی تعریف کر رہی بیٹے کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو الفضل یعنی حضرت عباس پر رحم فرمائے۔ کیوں؟ اللہ کی قسم وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، سگے چاچا تھے، اور اللہ کے برگزیدہ انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچوں کے سردار تھے، تمام امور میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی۔
آخرت میں کیا ہوتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے۔ علم سے آراستہ تھے، ان کی فضیلت کے تذکرے کے وقت دوسروں کی فضیلت ہیچ معلوم ہوتی ہیں، یعنی جب حضرت عباس کی تعریف چلتی ہے تو سب کی تعریفیں بیکار معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندان کے لوگ پیچھے رہ گئے۔ کون خاندان کا ٹکر لے سکتے، وہ ہمارے نبی کے خاندان کا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی، جو ہر نقل و حرکت والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے۔ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ تو یہاں دیکھو، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 6 صحابہ کے بارے میں پوچھا، اور وہ 6 کے 6 بھی عشر مبشرہ میں ہیں۔ 4 تو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے، 2 آقا نبی کے سسر تھے، 2 آقا نبی کے داماد تھے۔ ایک حضرت ابو بکر سسر تھے اور حضرت عمر سسر تھے، ارے بس، اور حضرت عثمان داماد تھے اور حضرت علی داماد تھے۔ دونوں نے اپنی بیٹیوں کو دی۔ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو دی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے نبی 2 بیٹیوں کو دیے، دونوں سے 2 بیٹیاں لیے، پھر اپنی بیٹیوں کو دونوں کو دیے۔ کسے؟ حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں، مطلب کیا؟ ایک ہی صحابی کو 2 بیٹیاں، مطلب ایک پہلے رقیہ سے نکاح ہوا، حضرت رقیہ دنیا سے چلی گئی، پھر دوسرا۔ ارے کوئی یہ غلط فہمی میں نہ ہو جائے کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کر سکتے، نہیں کر سکتے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ پھر اور ایک بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تو کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، کیسے لوگ تھے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جن کو 24 گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ نیند سے اٹھتے تو فجر کی نماز میں مسجد میں تشریف لاتے تو امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، ہمارے نبی امامت کر رہی سے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی سے، کیا خوش نصیب، چپکے ایسا مل جاتا ہے مقام نا۔ کیا جن کی تعریف قرآن نے کی، جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کی تعریف آج پوری دنیا قیامت تک کرتی رہے گی، اور جن کی تعریف اللہ میدان حشر میں کرے گا، اور جنت الفردوس میں جانے کے بعد بھی ان کا مقام۔ کیا ہستیاں تھیں حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اور ان میں سب سے بڑے مقام والے خلفائے راشدین، 4 خلفاء ہمارے، اللہ ان کے جوتیوں کے صدقے، اللہ ان کی جوتیوں کے مٹی کے، ان کی جوتیوں کے نیچے جو مٹی ہے نہیں، اس کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کیسے لوگ تھے بھی، گھر سے نکلے تو بھی نبی کا دیدار، گھر کو گئے تو بھی نبی کا دیدار کر لگ جانا، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے نبی سے آ کر پوچھنا، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے نبی سے آ کر پوچھنا، اور نبی جن سے مشورہ لے رہی وہ یہ انہوں ہی، نبی بلا کر مشورہ لے رہی اور انہوں رائے دے رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے، کسی کو کرتا لگ رہا ہے، کسی کو ہاتھ لگ رہا ہے، کسی کو نبی کے چادر پکڑنے کا موقع مل رہا ہے، کسی کو نبی کا وضو کا پانی لے کر پینے کا موقع مل رہا ہے، کسی کو نبی کا خون پینے کا موقع مل رہا ہے، کوئی نبی کا وضو کا پانی لے کر اپنے ہاتھ کو مل لے رہی۔ آج ہمیں ہمارے بزرگوں کو دیکھو کیا تڑپ جاتی، کتنا شوق ہمارا اندر آ جاتا ہے کہ ہمیں بس ایک مرتبہ ان کے ہاتھ کو چھو لیے تو کتنا اچھا رہتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، جب قرآن ہمارے نبی پڑھتے تھے تو فرشتے جھوم جاتے تھے، تو پیچھے کھڑ کو سننے والوں کا کیا عالم تھا۔ ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر جنگ میں، ہر سفر میں، ہر حضر میں ساتھ دینے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیا ہستیاں ہیں ایسے صحابہ کے بارے میں لوگ تعریف کرنے کے بجائے کمیاں نکالتی، کہ اللہ ان سب کو عقل عطا فرمائے کہ کیا تعریفیں کرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آدھا صفحہ ان کی تعریف۔ اب میں تفصیلاً مطلب سمجھایا نہیں، پڑھ لے کر چلا گیا کہ تو بہت بڑی حدیث ہے۔ اگر ایک ایک لفظ کا میں مطلب سمجھاتا جاتا تو پوری رات ہو جاتی، اتنے زبردست الفاظ، ایک ایک لفظ بھی بڑا بہترین۔
میں اردو میں پڑھا ہوں، عربی میں پڑھے اور بھی مزہ آ جاتا۔ تو اتنے زبردست مقام والے صحابہ رضی اللہ عنہم، ہر صحابی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کی ایک خصوصیت رکھ کر تھا۔ اللہ اس امت میں اللہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام انہی کا تھا۔ کتنے انسان آئے ہیں اب تک اور کتنے آنے والے ہیں قیامت تک، پورے ملا کر بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشہد ان محمد رسول اللہ کے عمل کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ کیا مقام! عقل حیران ہی کہ اتنا بڑا مقام ان کو کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اللہ اور اللہ کا رسول، صرف ان کو یہ دو نہیں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، بس یہ تھا، ایک اللہ خوش ہو جانا، ایک اللہ کے رسول خوش ہو جانا، بس دوسرا کیا بھی نہ کو، باقی سب خود بخود مل جاتا بھی۔ تم نہ دنیا یہاں چھوٹی، دنیا سے بہتر جنت مل جاتی، تم نہ بیوی سے ساتھ یہاں چھوٹیا دین کی وجہ سے، لیکن وہاں اللہ بہترین بیوی، اسی بیوی کو زبردست بنا، خوبصورت بنا کر باندھ دیتا۔ بچے یتیم ہوئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ وہ بچوں کو بھی انشاءاللہ جنت دیتا، کیونکہ تو باپ دین کے راستے پر قربان ہوا، اللہ ان بچوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا، ایسا آج تک ہوا نہیں۔ دین کا اثر کئی پشتوں تک پڑتا کہتا، معلوم کیا؟ دین کا اثر کئی پشتوں تک، کئی رشتوں تک جاتا کہتا دین کا اثر۔ بادشاہت کا اثر یہ بیٹا 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 بیٹا، ایک 4 جنے بیٹیں گے بیٹے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بادشاہت کا اثر ختم ہوتا ہے، پھر جھگڑے شروع آتے۔ لیکن ایمان کا اثر بڑا زبردست ہے کہ کئی پشتوں، 70 پشتوں سے زیادہ جاتا کہتے ہیں ایمان کا اثر۔ ہمارے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ایسا 70 پشتوں تک جاتا کہتے ہیں ایمان کا اثر۔ تو صحابہ اتنی زبردست جماعت تھی کہ ان کے بارے میں تعریف کرنا بھی ہمارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ جن کی تعریف اللہ کیا ہے، جن کی تعریف نبی کرے، جن کی تعریف تورات میں تھی، جن کی تعریف زبور میں تھی، جن کی تعریف انجیل میں تھی، ان کی تعریف ہمیں اپنی حقیر زبان سے کیا کر سکتے؟ ارے بس۔ تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ذہن میں سوال آئے گا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ خود اللہ بول دیا، بدری صحابہ، کیا بدری صحابہ جو چاہے کرو معاف، کیا بدری صحابہ جو چاہے کرو، اللہ صاف اعلان کر دیا میں معاف کر دیا۔ ان سے کیا غلطی ہوئی کوئی اس میں پڑ جانا نہیں، کہیں کو تو جن کو اللہ معاف کر دلا، اب ہم ان کی غلطیاں نکال کو فائدہ کیا؟ عشرہ مبشرہ میں حضرت طلحہ اور زبیر جن کو جنت کی ٹکٹ اللہ دے دلے ہمارے نبی کے ہاتھ سے، ارے بس ان کی تعریف۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے ان کے ابا کی تعریف، یعنی ہمارے نبی کے سگے چچا کی تعریف۔ کیا زبردست صحابی تھے حضرت عباس، ہمارے نبی کے چچا الگ، عبد المطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے، ہمارے نبی کے سگے چچا، ساتھ میں رہنے والے، ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے، نبی کو بچپن سے دیکھنے والے۔ کیا مقام ہے ان ہستیوں کا! خالی مکہ جا کر اس انکھیاں میں سے پانی آ جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے مکہ نہیں، اب دیکھ کر انکھیاں پانی آ جاتا ہے۔ اب صفا مروہ کو دیکھ کر آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے صرف ہری جالیوں کو دیکھ کر آنکھوں میں سے آنسو نکل آ جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کی نہیں، 1400 سال بعد کی جالیوں کو دیکھو، ہمیں کیا کرنا، آنکھوں میں سے آنسو نکل آتا ہے۔ وہ مسجد کی عجیب نورانیت رہتی۔ تو سوچ کر دیکھو وہ زمانہ، جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ صف میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، صحابہ صف میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تشریف لاتے تھے۔ ایسا نہ ہے، ادھر ہے ممبر محراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ادھر ہے، یہاں سے نکل کر آتا ہے ہمارا نبی، نکل کر آتے نماز پڑھاتے، پھر صحابہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھتے۔ نماز کے بعد صحابہ پورے اس طرح ہمارے نبی کو دیکھتے، تسبیح پڑھتے تھے۔ ہمت تو نہیں ہوتی تھی اپنا پورا چہرہ اٹھا کر نبی کو دیکھنے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر ایک نظر دوڑاتے تھے، جن کی نمازوں میں فرشتے اترتے تھے۔ اللہ اکبر! ایسے ایک ایک صحابی کی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے، ان کی کمیاں، ان کے عیب، ان کی کمیاں جتنے بھی نکال رہی، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس لیے کہ ان کا احسان ہمارے پر بہت زیادہ ہے،
صحابہ کا احسان ہمارے اوپر کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں دیکھنا ہے، ان کی کمیاں نہیں. کمیاں تو نہیں ہی رہے تو بھی اللہ معاف کر ڈالا ہے. اللہ بول دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. عنہم سب سے، کسی ایک کو خاص کرے گا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، عمر سے راضی ہوں، عثمان سے راضی ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین سے راضی ہوں، حضرت امیر معاویہ سے راضی نہیں، حضرت حسن سے راضی ہوں، حضرت حسین سے. ایسے سب کے لیے اللہ ایک ہی اعلان کر دیا کہ تو بولنے والوں کو یہ اشارہ تھا کہ تمہیں ایک ایک کے بارے میں بھی نکال نہیں سکتے، کہ تو سب کچھ جمع کو اللہ مہر لگا دیا ہے. بھائی جو چیز کو اللہ بنا کو ارے بس میں سب کو اندر رکھو، مہر لگا لیا. اب مثال کے طور پر ہمیں کوئی باکس ریڈی کرے، کوئی گفٹ ریڈی کرے، پھر اسے کیا کر ڈالے؟ پیک کر ڈالے، پھر اس کے اوپر مہر لگا لے. کوئی کھول سکتی اسے؟ مہر لگنے کے بعد نہیں کھول سکتے اسے. ارے بس اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی پوری جماعت کو جمع کر کے اوپر مہر لگا دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اب تو اس میں سے تم ایک ایک کو نکالے تو نعوذ باللہ اللہ کی جو بات ہے رضی اللہ عنہم اس میں ہمیں کمی نکالا سکا. ہمارے سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم نہ کیا علم، مخلوق ہمیں اس کی، ہمارا خالق انہیں. ہمارا علم ہمارے بزرگوں کے برابر نہیں، ہمارے اساتذہ کے برابر نہیں، ہمارے اساتذہ کی جوتیوں کے برابر نہیں ہمیں. پھر ہمارے اساتذہ کے اساتذہ، ایسا کئی جاتی میں. تو اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا. اللہ خود بول دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ میرے سے راضی ہے. اب میں بیٹھ کے ان کو نکال لے کو ان کو نکال لے، فائدہ کیا ہے؟ بس میں اپنی قبر کو برباد کروں، میں اپنی آخرت کو برباد کروں. اس لیے یہ سب عشر مبشرہ میں سے 6 صحابہ کے اوصاف تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اوصاف بھی ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا